السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان کہنا یہ کیسا ہے، اس کی کہاں تک شریعت میں گنجائش ہے؟ تو آئیے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ ایک ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے جو کہ ترمذی میں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف روایت ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ذکر کی جاتی ہے، اور یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہے۔ لہذا بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے۔ حالانکہ جب میں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوے دیکھے تو انہوں نے اس چیز کو مشروع کہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تمام اہل علم کے نزدیک مشروع ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ ضعیف تو ہیں مگر ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں، شواہد کی بنیاد پر اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نومولود بچے کی ولادت پر اذان نہیں دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھی یہ چیز ذکر کی ہے کہ ایک راوی ہے عاصم بن عبید، یہ راوی ضعیف راوی ہے، لیکن ان کے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت پر نام رکھا کرتے تھے، تہنیک وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ انصار کے جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہنیک کیا کرتے تھے، نام رکھا کرتے تھے۔ یہ چیز تو صحیح سند سے ثابت ہے۔ جہاں تک رہی بات اذان دینے کی، تو اس سلسلے میں طرق موجود ہیں۔ تمام کی تمام روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن ایک دوسرے کو شواہد کی بنیاد پر تقویت دے رہی ہیں۔ لہذا نومولود بچے کے کان میں اذان کہنا یہ مشروع عمل ہے اور بہتر عمل ہے، یہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ لہذا یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مشروع عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس چینل پر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص علماء کرام کے منہج کے مطابق، سلف کے منہج کے مطابق آپ کو مسائل بتائے جانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کا داعی بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔